کہتے من اعز انواع المعرفہ معرفت الرب سبحانہ بالجمال، کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کو کہتے ہیں معرفت، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں معرفت الرب سبحانہ بالجمال، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے جمال کی، کہنے لگے اس جمال کی صفت سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے۔ اور صاحب یہ بڑی لطیف، بڑی عمدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ایسے سبھی صفات اللہ کی اچھی ہیں، لیکن جو صفت جمال ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال جو ہے ہر چیز پہ حاوی ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ بہت حسین اور جمیل بنائی ہے۔ تو جمال جو ہے وہ ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ کے کسی عمل میں بھدا پن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں جمال غالب ہے۔ تو کہنا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جو صفت جمال ہے، رائٹ، اس کو خوب سمجھو۔ پھر فرمایا وَهِيَ مَعْرِفَةُ خَوَاصِ الْخَلْقِ، اور کہتے ہیں یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے خاص بندے ہی اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ خواص الخلق، اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہی اس کو سمجھ، کیونکہ اللہ کے جو خاص بندے نا ان کو اللہ تعالیٰ کے کسی عمل میں کوئی بھونڈا پر نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھونڈا پر نظر آتا ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر پہ، انہوں نے عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، انہوں نے کہا کچھ کھانے کو نہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہم آج روزہ سے۔ اب یہ صفت جمال ہے۔ ہم آپ گئے، بیگم نے کھانا بھی نہیں گرم کیا ہے تو ہم لوگ وہیں سے ماتھا گھوم جاتا ہے، یا اس نے اچھا نہیں بنایا ہے تو صاحب چیخ چلا رہے ہیں۔ تو یہ صفت جمال نہیں ہے۔ صفت جمال یہ ہے کہ صاحب جیسا ہے اللہ کا شکر ہے، کوئی بات نہیں۔ تو صفت جمال جو ہے اس کو ابن قیم فرمائی یہ عام لوگ اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ خواص الخلق جو ہیں، مطلب خاص جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال نظر آتی۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن شعر سنایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صفت جمال کا تھا سب، کہ صاحب وہ ارے کیا تھا وہ شعر نہیں یاد آتا ہے، وہ الجھن ہوتی کہ وہ تیرے کیا تھا دوسرا میں، تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی ہیں ان رسالوں میں۔ آپ نے لکھا ہے وہ شعر ظفر بھائی؟ ذہن میں نہیں آ رہا، شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ ہاں بتائیے کیا ہے، ہاں وہ بتائیے پہلا مصرع، مفہوم سب کو یاد ہے، یہ کیا ایسا بھی ذہن میں نہیں آتا۔ خیر شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم جب گلشن میں گئے، باغ میں گئے، کل گلشن میں ان اوراق گل کو غور سے دیکھا، کل گلشن میں ان اوراق گل کو غور سے دیکھا، تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھیں ان رسالوں میں۔ تیرے حسن کی شرحیں، اللہ کے حسن کی اللہ کے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی ہیں، یہ ڈسکرپشن ہے ان رسالوں میں۔ یہ جو گل ہیں، کل چمن میں غور سے اوراق گل دیکھے، تیرے حسن کی شرحیں لکھی ہوئی تھیں ان رسالوں۔ بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر، شاد عظیم آبادی کا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ
تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت جمال ہے نا، یہ خواص جو لوگ ہیں ان کو سامنے نظر آتی ہے، رائٹ. اور اس میں اللہ کی صفت جمال جو ہے یہ ایوری ڈے جو ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں نظر آتی ہے، حالات میں. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، آپ یہ دیکھیں جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے، اس میں اللہ کی صفت جمال ہے. سب سمجھا؟ کلہم عرفہ بصفت من صفاتہ. کہنے کے دیکھو ہر اللہ والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفات سے، جو صفتیں ہیں نا ان میں سے کسی صفات سے جو ہے کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب ہوا ہے، مقرب ہوا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب جب آپ ہوتے ہیں نا تو کسی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. وَأَتَمُّهُمْ مَعْرِفَةً مَنْ عَرَفَهُ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ وَجَمَالِهِ. سبحان. اچھا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت تامہ ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے صفت کمال اور جلال کو سمجھتا ہے. لیکن کہتے ہیں وَجَمَالُهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي سَائِرِ صِفَاتِهِ. اب وہ کہنے ہیں بہت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں جو جلالی بھی ہیں، جو کمالی بھی ہیں. کہنے لیکن جو صفت جمال ہے نا، صفت جمال، رائٹ، یہ ایسی ہے کہ ایسی دوسری صفت اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہیں ہے. یہ ایک یونیک ہے صاحب، یہ ایک یونیک ہے جو ہر چیز پہ حاوی ہے. صفت جمال ہر چیز پہ حاوی ہے. آپ دیکھیے جنت بھی بنائی تو اتنی خوبصورت بنائی، انسان کو بنایا تو اتنا خوبصورت انسان بنایا. ہمارے آپ کے اوپر حالات جو لاتا ہے نا اللہ تعالیٰ، وہ بھی صفت جمال کی وجہ سے. جو کچھ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہم کو آپ کو بنایا تو ہم کو آپ کو تھوڑی سی تمیز بھی دی مطلب ایک کیا کہتے ہیں بدصورتی میں اور حسن میں. یہ جو تمیز دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی. کیونکہ اگر صفت جمال انسان میں نہ ہو تو وہ آدمی جانور ہے. آپ دیکھیں نا، آپ کپڑے خریدنے جائیں آپ پک کرتے ہیں کون سے ہم کو اچھے لگیں گے. جوتا بھی آپ لیں گے، جوتا جو پیروں میں پہننا ہے اس میں بھی کہتے ہیں نہیں حافظ صاحب دیکھیں میں کتنا عمدہ جوتا لایا ہوں. ارے یہ تو آپ اپنے پیر میں پہنیں گے، اس میں تو گند لگے گی، اس میں تو سب غلاظت بھی لگ سکتی ہے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ایسی تمیز دی ہے کہ اس میں جمال ہم اس میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہم لوگوں کو ملا ہے تھوڑا تھوڑا سا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی وجہ سے ملا ہے. ایک عورت ہے وہ بھی اپنی تزئین اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس میں صفت جمال ہے. مرد بھی بال بناتا ہے. دیکھیں نا آپ کپڑے پہن کے آئے، آپ رات والے کپڑے پہن کے نہیں آئے، آپ نے کپڑے بدلے کہ بھی ہم کو مسجد جانا ہے. شاید بال بھی بنائے ہوں آپ نے، ٹوپی، مطلب اب یہ سب صفت جمال ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال، اس کا ایک قطرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کیا اور اس میں ہم سب شریک ہیں. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وَجَمَالُهُ، اللہ تعالیٰ کا جمال ہے، سبحان لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت جمال ہے. اور دنیا میں جتنا جمال ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی جو صفت جمال اس کا مظہر ہے، اس کا مظہر ہے. او فرضت الخلق کلهم علی اجملہم صورت. اب ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف پر غور کرو، قرآن شریف پر غور کرو. تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا تھا، سنیے باپ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا تھا کہ جتنے انسانوں کو بنائیں گے، سبحان اللہ، دیکھیے آپ کیا زبردست بات، جتنے انسانوں کو بنائیں گے ان سب کو حسین ترین صورت میں ہم بنائیں گے. تو علی اجملہم صورتا کلہم، سب کو جو ہے خوبصورت بنائیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے فرض کر لیا ہے. آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ بھدے پن سے ہم کو آپ کو بنا دو، ناک اتنی بڑی ہوتی، آنکھ اتنی ہوتی، کان اتنا یہ ہوتا ہے، تو آدمی
مطلب ایک خوفناک چیز لگتا. اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے. اب یہ اتنا پریسیشن کے ساتھ نوک پلک، اتنی نوک پلک جو ہے صاحب کہ صاحب ناک اس انچ کی ہو، ہاتھ اتنے ہوں، انگلیاں ایسی ہوں کہ انگلیوں میں بھی آپ یہ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ہے یہ اتنی چھوٹی ہے. آپ دیکھیں نا عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے ہاتھ دیکھا کرتی ہیں. اب ان کو مرض ہوتا ہے، بس معاف کریے گا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ دیکھا کرتی ہیں، پھر اپنے نیلز دیکھا کرتی ہیں. اب وہ نیلز بنانے کے لیے خاص جگہیں بھی آتی ہیں. اب اگر آپ کسی خاتون کو دیکھیں، میں کہوں گا آپ نہ دیکھیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹریفک سگنل پر اگر رکی ہیں تو آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں جس میں اپنے جمال کا اظہار زیادہ کر سکیں، چاہے بال بنا رہی ہیں، چاہے جلدی سے میک اپ کر رہی ہیں، یا اپنے ناخن دیکھ رہی ہیں. یہ ان میں ہے ایک ہاں صفت ہی کہہ لیں. تو یہ جو اس کو ابن قیم فرمائے، قرآن میں غور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ایسے تو ہر چیز میں جمال رکھا ہے، لیکن سب سے زیادہ جمال رکھا ہے انسان میں. انسان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل چیز نہیں ہے صاحب. اس لیے فرما رہے ہیں وَفُرِضَ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کر لیا اپنے اوپر کہ ہر انسان کو، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، بھئی کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے کہا ہم سب کو ایک حسین ترین صورت میں ہم بنائیں گے. اچھا اب آپ ایک بات سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت ایک بچے کو پیدا کرتا ہے ایک کافر کے گھر میں. اللہ کے علم میں خوب ہے کہ اس کے والدین ہم کو مانتے ہی نہیں، یا اس کے والدین جو ہے شرک کرتے ہیں، خوب معلوم. لیکن جب اس کپل کے ہاں بچہ پیدا ہوگا حسین جمیل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بچے سے انتقام نہیں لیتے ہیں کہ ہم تم کو ایسی خاندان میں بھیج رہے ہیں جہاں وہ لوگ تم سے بھی شرک کرائیں گے. اگرچہ اللہ کے علم ہے کہ یہ بچہ شرک کرے گا، لیکن جب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو اسی طریقے سے حسین و جمیل پیدا کرتا ہے. یہ ہے صاحب اللہ تعالیٰ کی صفت جمال. رائٹ، یہ کیا ہے؟ اچھا آپ کہیں وَسَبَبْتَ جَمَالَهُمْ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ إِلَى جَمَالِ رَبِّ سُبْحَانَهُ لَكَانَ أَقَلُّ مِن نِسْبَةِ سِرَاجٍ ضَعِيفٍ إِلَى قَصِدٍ. اب یہ کیا تھا بھائی؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں صاحب جمال دو قسم کے ہیں صاحب، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. ظاہر اور باطن. رائٹ، اللہ تعالیٰ کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں بھی جمال ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت مستقل جو ہے رائٹ، وہ بھی جمال والی ہے. تو جو دیکھیے صاحب آدمی اندر سے کیسا ہے یہ معلوم ہوتا ہے اس کے افعال سے، اعمال سے. جہاں آدمی نے منہ کھولا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں. جہاں آدمی نے کوئی عمل کیا وہ معلوم ہو جاتا ہے حضرت کتنے پانی میں. اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، جتنے اعمال ہیں، سب مبنی ہیں جمال پر. تو اللہ تعالیٰ کے اعمال دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کتنا جمیل ہے. دیکھیے کتنا جمیل ہے، تبھی تو صاحب جب ہم آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، پھر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ، جس کو اللہ نے فرمایا ذالک هو الفوز الاکبر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی انسان کے لیے، فوز الاکبر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ کہ چلو ہٹا دو آج تمام پردے. رائٹ، آج دیدار ہوگا. تو ہم آپ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو پلکیں جھپکانا بھول جائیں گے. تو صاحب یہ جو ہے یہ جو اب کتنا جمیل اللہ تعالیٰ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہے، مطلب کتنا جمیل. اور جب ہاں آپ دیکھیں گے تو کیسے اپنے ہوش کھو دیں گے. دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کا جو بھی جمال تھا
وہ دیا تو اللہ ہی تعالیٰ نے تھا. حسن یوسفی جو ہے وہ عطا کیا ہوا کس کا تھا؟ اللہ ہی کا تھا. اور عورتوں نے ان کو دیکھا تو اپنے ہاتھ انگلیاں کاٹ لیں. کاٹنے میں ہلکی سی وہ ہو گئے تھے تو پورا نکل گیا تھا. لوگ ایک صاحب کہتے انگلیاں کاٹ لیتے, اس سے مطلب اتنا تھوڑا سا خون نکل آیا تو اس کو آپ یہی کہیں گے نا اس نے انگلی کاٹ لی. وہ جب بچے ہوتے ہیں تو خون نکل آیا تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے ہاتھ کاٹ لیا, اس کا مطلب یہ نہیں تو اس نے چاپ کر دیا. تو وہ جو قرآن شریف میں ہے کہ عورتیں نے کاٹ لے تو یہ ہے کہ مطلب تھوڑا سا خون نکل آیا, ہاں زخم ہو گیا. تو وہ حسن یوسفی ہے صاحب. اب اللہ تعالیٰ جس نے یوسف کو بنایا, جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, وہ خود کتنا حسین و جمیل, اس کا جمال کا کیا عالم ہوگا صاحب کہ ہم آپ جب دیدار کریں گے انشاءاللہ تو پلک جھپکانا بھول جائیں گے. ایک ہندو شاعر ہے, اس نے اس پہ شعر کہا تھا, کہتا ہے سنا ہے حشر میں سب دیدار جمال یار کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سنا ہے حشر میں عام دیدار یار ہوگا, عام دیدار یار ہوگا. سنا ہے حشر میں عام دیدار یار ہوگا. مجھے خلش ہے کہیں توہین جمال یار نہ ہو جائے. کہیں توہین جمال یار نہ ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ اچھا یہ ہندو بھی خوب پہلے سے زیادہ زبردست ہے. ہمارا اسلامی کلچر ختم ہو گیا. اس میں پڑھ رہا تھا, میں نے آپ کو شاید شعر بھی سنا. ایک شاعر تھا, اس کا نام تھا ہندو, بہت پہلے کے, کیا نام تھا اس کا, بھول گیا نام. تو اس نے یہ کہا کہ صاحب حشر میں کہتا ہے شیخ صاحب کو بہشت عطا ہوگی, نہیں شیخ صاحب کو بہشت ملے گی, بہشت مطلب جنت. شیخ صاحب کو بہشت ملے گی, مجھے جہنم عطا ہوگا. عطا ہوگا. کہتے ہیں شیخ صاحب سے مراد مولوی صاحب ہے جو بعض نصیحت کرتے ہیں. کہتے ہیں شیخ صاحب کو بہشت ملے گی, مجھے جہنم عطا ہوگا. بس اتنی بات کے لیے وہ حشر بپا ہوگا. بس اتنی بات کے لیے حشر بپا ہوگا. تو بہرحال جس وقت ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہوگا تو انسان پلک جھپکانا بھول جائے گا. اچھا اس کو یہ فرمانے کے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لو کشف الحجاب عن وجہی, الحمدللہ. یہ دیکھیے صاحب اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیسے. حدیث ہے مسلم شریف کی, دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہ لو کشف, اگر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے اپنے سامنے سے, لو عن وجہ اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دے, لأحرقت سبحاتہ ما انتہا الیہ بصرہ من خلقی, جتنی دور انسان دیکھ سکتا ہے سب کچھ جل جائے گا. سب کچھ, یہ تپش ہے اللہ تعالیٰ کے جمال کی. اب یہاں عقل میں نہیں آتا ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کا حسن ہے, سب کچھ جل جائے گا. کہنے اب ابن قیم فرماتے وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّ كُلَّ جمال, سنیے آپ, ظاہر و باطن فی الدنیا والآخرہ فمن آثار صنعتی. کہنے دیکھو دنیا میں جتنی مخلوق ہے, جو کچھ بنایا ہے, اس کا ظاہر دیکھو, باطن, ایک چیونٹی سے لے کے انسان تک, ایک ذرے سے لے کے آفتاب تک, جو کچھ ہے, کہنے اس کا ظاہر دیکھو, اس کا باطن دیکھو.
پھر یہ سوچو کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ بنایا ہے وہ بنایا کس نے؟ ایک واحد ذات نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے. کہنے فما ظن، کہنا سوچو کہ وہ خود کتنا جمیل ہوگا جس نے اتنا جمال پھیلا رکھا ہے. وہ خود کتنا جمیل ہوگا جتنا ہر طرف جمال ہی جمال اس نے پھیلا رکھا ہے. اب فرماتے ہیں کہ وَيَكْفِي فِي جَمَالِهِ أَنَّ لَهُ الْعِزَّةَ جَمِيعًا. اب سنیے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جمال ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام عزت جو ہے عزت دینے والا اللہ. والقوت جميعا، جتنی قوت ہم میں آپ میں ہے نا سب عطا کی ہوئی اللہ تعالیٰ کی ہے. والجود کلہ، اور اگر ہم کسی کو پانی بھی پلاتے ہیں تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے. مطلب جود کہتے ہیں سخاوت کو، کسی کا سخاوت برتنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اب یہ سب جمال ہے. والاحسان کلہ، ہم نے کسی کی ہیلپ کی، کسی پہ احسان کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دیا ہوا ہے. والعلم والفضل، رائٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ کا سب دیا ہوا ہے. یہ سب جمال ہے. سب یہ اعمال ہیں جن کو ہم باطن کہتے ہیں، چھپے ہوئے، جو اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں سب. نہیں، اسی فیصلے ہم کسی نے، آپ نے پانی مانگا، کسی نے کہا نہیں صاحب ہم تو نہیں دیں گے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا خراب آدمی ہے بھائی، بڑا خراب آدمی صاحب، پانی کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے میں جمال کی صفت ان کا ہے نہیں ہے. اور ایک آدمی دوڑ کے لے آئے تو آپ کہیں گے صاحب کیا زبردست، بہت بہت عمدہ آدمی ہے، بہت ہی اچھے آدمی ہے. تو یہ صاحب یہ جو صفت ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. اب سنیے، اب کہتے ہیں ابن قیم، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو کہ طائف میں مانگی تھی، رائٹ. شروع میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا جب بیان کی اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں کیا کہا؟ حمد و ثنا میں فرمایا اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. پہلے اللہ تعالیٰ، دیکھیے صاحب دعا میں چاپلوسی ضروری ہے. یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بٹرنگ، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا ہے. ہم لوگ جو یہاں جیسے سلینگ لینگویج میں مسکا مارنا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے آپ سے. ورنہ سورہ فاتحہ بار بار ریپیٹ کیوں کرواتا ہے؟ آپ دیکھیے نا اس میں کیا، اس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو ہے. اللہ تعالیٰ کو حکم آتا ہے کہ بھئی ہمارے بندے ہو تو بندے بن کے رہو، صبح شام ہماری جے جے کار کرو. اسی لیے دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر ہم پہ درود شریف بھیجو، اس کے بعد جو کچھ ماننا ہے مانگو. اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے بیان کریں گے؟ کہنے اعوذ بنور وجہک، اللہ تعالیٰ میں آپ کے چہرے کا جو نور ہے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کا نور، جس سے جتنی ظلمات ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. رائٹ، اس کا گویا واسطہ دیتے ہوئے وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، اور جس جمال کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، اس جمال کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ میں آپ سے یہ دعا کر رہا ہوں. نبی پاک نے وہ دعائیں کی. تو بھائی یہ ہوتا ہے دعا کرنے کا بھی طریقہ. اور یہ صاحب جی ہاں، تو یہ جو ہے جمال کریں. اچھا فرمائیں جی، یہ جو سوچ رہا تھا یہ حقیقی تعریف ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
مسکا مارنا جو ہے وہ سلینگ جو ہے ہاں وہ سلینگ ہے تو ہاں چاپوس یہ مطلب ہاں جھوٹ جھوٹ تو یہ فرق ہے. ہاں فرق ہے یہ سلینگ ہے میں نے اسی لیے کہا سلینگ ہے یہ تو حقیقی تعریف ہے. یہ تو حقیقی تعریف ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس میں صاحب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بیان کی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال کہ اللہ تعالیٰ بہت جمیل ہے خوبصورت ہے اس کو ہر چیز میں خوبصورتی پسند ہے ہر چیز میں خوبصورتی پسند ہے بھدا پن صاحب پسند نہیں ہے رائٹ. تو اس میں اب ٹائم نہیں بس جلدی سے دو چار بتا دیں. اس میں ابن قیم فرمانے ہیں کہ دیکھو یہ جو موضوع ہے یہ بڑا لطیف ہے اس لیے کہہ رہے ہیں جلدی سے چار باتیں سمجھ لو اللہ تعالیٰ کی صفت جمال کی. اب یہ صاحب آپ لوگ یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہم بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں آپ بھی یاد رکھیے کہ یہ جمالی جو باتیں ہیں نا یہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. کہتے ہیں جمالہ سبحانہ علی اربع مراتب اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے اس کے چار مراتب ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو جمال ہے اس کے چار مراتب ہیں. پہلا کیا ہے پہلا تو ہم سب جانتے ہیں جمال الذات اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے جمیل ہے اللہ تعالیٰ ہے ہی جمیل اسے کہتے ہیں جمال ذاتی. دوسرا کیا ہے وہ جمال صفاتی صفات میں ہر صفت اللہ کی جمیل ہے. چوتھی آتی ہے جمال الافعال ہاں تیسری آتی ہے مطلب افعال والی کہ جو اللہ عمل کر رہا ہے نا جو کرے گا یا جو کرتا ہے یا جو کیا ہے سب میں جمال غالب ہے اللہ کے ایکشنز میں جمال غالب ہے. کوئی کام اللہ بھدے پن سے یا بھونڈے پن سے نہیں کرتا ہے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا جمال غالب ہے. اور چوتھے کیا ہے جمال الاسماء اللہ کا ہر اسم جمیل ہے. اب یہ کہنے چاروں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ان میں جمال ہی غالب ہے. پھر دیکھیں ایک تو ہے وہ ذاتی جمال ذاتی رائٹ اور دوسری وہ جمال صفاتی دوسرے ہے جمال افعال اور پھر چوتھی ہے جمال اسماء. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے سب میں صاحب جو عنصر غالب ہے وہ جمال ہے. اسی لیے کہتے ہیں فاسماؤہ کلھا حسنی اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کو کہتے ہیں اسماء حسنی کہتے ہیں قرآن میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا اللہ تعالیٰ کے تمام نام حسین ہیں تو جب دعا مانگا کرو تو ان میں سے کوئی کچھ نام لے کے دعا کیا کرو. ایک سورہ کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيًّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو اللہ نے فرمایا کہ یا تو رحمان کہو یا رحیم ہی کہو یا کوئی بھی اللہ کا نام لوگے سب حسین ہے. ماشاء اللہ اچھی بات ہے. تو اسماء کو اچھا پھر صفات اچھا ہم لوگ کہتے ہیں صفات میں حسن کیا ہے صفات میں حسن کیا ہے سوچیے بہت زبردست بات ہے یہ بتائیں صاحب ڈاکٹر صاحب بتائیے صفات میں حسن کیا ہے. ایک تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام خوبصورت ہے دوسری ہے کہ اللہ کی صفات میں حسن ہے. صفات میں حسن کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم بتائیں کیا ہوتا ہے اس میں کہا ہے یہ کمال کی بات ہے وہ کہتے ہیں صفات میں حسن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت حد کمال تک پہنچی ہوئی ہے کسی صفت میں نقص نہیں ہے جو صفت ہے وہ حد کمال تک ہے کوئی نقص ہی نہیں ہے. یہ حسن ہے بھائی یہ حسن ہے. اس کو کمپائر کریے انسان سے تو انسان میں نقص ہی نقص ہے کہ ہماری کوئی چیز حد کمال تک ہے ہی نہیں انسان کی کوئی بھی چیز حد کمال تک نہیں ہے چاہے کچھ ہو چاہے دنیا کا جینیس آئنسٹائن بھی ہو کوئی بھی ہو حد کمال تک نہیں ہے. اب آئنسٹائن تھا اس کا ایک لڑکا تھا صرف ایک اولاد وہ اپنی اولاد سے بات نہیں کرتا تھا اس کے لڑکے میں بنتی نہیں تھی
وہ برداشت نہیں کرتا تھا. اب یہ نقص ہے. اب وہ تو آخری میں جب مرنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور پھر آخری کے جو 2-3 مہینے گزرے اس کے موت سے پہلے کے تو کچھ سلام دعا ہوئی. تو یہ نقص ہے. تو یہ نفرت کی جو صفت ہے کہ تو یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں. تو یہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں جمال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت میں کمال ہے. اگر نقص ہوگا تو آپ اس کو جمیل نہیں کہیں گے. آپ جو ہے آپ اس کو جمیل نہیں کہیں گے. آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے لیکن یار دیکھو اس میں دیکھو بھائی یہ پرابلم ہے بھائی. ٹھیک ہے دیکھیں صاحب دیکھیے یہ اس میں یہ چیز نامکمل ہے صاحب. ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت میں یہ نہیں ہے کہ صاحب ٹھیک ہے لیکن اس میں نہیں. اللہ تعالیٰ کی ہر صفت جو ہے وہ حد کمال تک پہنچی ہوئی. جی اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شرک سے نفرت کر سکتا ہے, شرک سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محبت اللہ تعالیٰ سب سے کرتا ہے. اب اس کی یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سب سے کرتا ہے, رائٹ. تبھی اللہ تعالیٰ سب کو کھانے پینے کو دے رہا ہے. آپ ہے اسی لیے ہم لوگوں سے کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ تعالیٰ کا جو اخلاق ہے اس سے تم اپنا اخلاق صحیح کرو. تخلقوا باخلاق اللہ. جو اللہ کا اخلاق ہے نا اس کو دیکھ کے اپنا اخلاق صحیح کرو. کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ کو سب سے نفرت ترین کام لگتا ہے وہ شرک ہے. لیکن مشرکین کو, بلینز آف مشرکین کو اللہ تعالیٰ بہت لطافت کے ساتھ محبت کے ساتھ کھانا پینا رہنا خوشیاں سب دے رہا ہے. تو اللہ کہا بھائی تم لوگ بھی تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب یہ بات ہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے بڑا زبردست. اسی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا, اسے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی تفسیر کی اس کی, رحمان الرحیم کی. ہاں تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی جو رحمان تو مسلمانوں کے لیے, رحیم سب کے لیے. یہ بڑی اچھی تفسیر کی تھی, مدرسے میں پڑھی تھی. تو وہ اچھا خیر. اب آئیے پھر کہتے ہیں وَأَفْعَالُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَمَصْلِحَةٌ وَعَدْلٌ. اب ہم اللہ تعالیٰ کے ایکشنز پر آئیں, اعمال, اللہ تعالیٰ افعال. اس میں کیا صاحب حسن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کیا حسن؟ اس میں حسن سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہے. کوئی عمل اتفاقی نہیں ہے. دیکھیے اتفاقی وہ اس کو کہتے ہیں, آپ کے اتفاق سے ہو گیا جس چیز پہ آپ کو کنٹرول نہ ہو. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں صاحب اتفاق سے ہم نے گاڑی مار دی, تو یہ بلا آپ کو کنٹرول نہیں تھا, اس لیے ہم کہتے ہیں اتفاق. اللہ تعالیٰ کے ساتھ لفظ اتفاق جچتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز ویل پلانڈ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر عمل جو ہے وہ حکمت پر, مصلحت پر, عدل پر اور رحمت پر مبنی ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہر عمل جو ہے وہ حسن پر مبنی ہے, جمال پر مبنی ہے. اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا مشرکین کو, اب دیکھیے رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھانے کو دے رہا ہے جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اچھا آخری بات سبحان اللہ یہ دیکھیے آپ, وَأَمَّا جَمَالُ الذَّاتِ. اب اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی جمال ہے, جو کہتے ہیں جمال ذاتی, کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حسین و جمیل ہے. کہتے ہیں فَأَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ. وہ کتنا حسین و جمیل ہے اس کی سمجھ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے, اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. صاحب اسی لیے عائشہ نے فرمایا کہ جو یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ ہے, وہ جھوٹا ہے. جی نہیں موسیٰ صاحب نے بھی نہیں دیکھا تھا.
بس ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی جو تجلی ہوئی تھی وہ وہیں غش کھا کے گر گئے. وہ ایک شاعر نے کہا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے لو شاعر بھی دیکھیے آپ, مجھے بھی ساتھ لے لو کوہ طور تک موسیٰ, مجھے بھی ساتھ لے لو کوہ طور تک موسیٰ, تمہیں غشی آ گئی تو جمال یار کون دیکھے گا. مجھے بھی ساتھ لے لو کوہ طور تک موسیٰ, تمہیں غشی آ گئی تو جمال یار کون دیکھے گا. ہاں تو بھائی اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کتنا حسین جمیل ہے, چونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے. نہیں, وہ سدرت منتہا تک, اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا, جو باتیں ہوئیں, اللہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وہ باتیں کی جو کچھ باتیں کی, اللہ نے بتایا نہیں کیا باتیں کی. لیکن یہ بات کہ دیدار ہوا اللہ تعالیٰ کا, یہ حضرت عائشہ نے بہت ہی اسٹرکٹلی کہا یہ غلط. اگرچہ بعض صحابہ سے قائل ہیں, صحابہ قائل تھے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا. حضرت عائشہ اور بہت سینکڑوں صحابی, دیکھو اس میں چونکہ حضرت عائشہ سب سے سینئر, تو انہوں نے انکار کیا اس کا, انہوں نے کہا نو. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ کتنا حسین و جمیل ہے, اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اچھا بہت زبردست بات یہ ہے, سنیے آپ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی جمال کو قرآن شریف میں بیان بھی نہیں کیا, ذاتی جمال کو. اور یہ بہت اچھا کیا اللہ نے, وہ یہ ہے کہ صاحب جب دیکھیے اللہ تعالیٰ انسان تو ہے نہیں, اللہ تعالیٰ اللہ ہے. اب اللہ اگر آپ حسن اپنا جمال بیان کرے, ہمیں آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ جو چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے, برتی نہیں ہے, بھائی اس کو اگر اللہ بیان کرے تو ہمیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کو بس اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, بس وہو اللطیف الخبیر. اللہ میں دیکھو ایسا ہے, تم لوگ ہم کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اس لیے جب تم ہم کو دیکھ نہیں سکتے تو ہمارے فوٹو مت بنایا کرو, ہمارا مجسمہ مت بنایا کرو. اب یہ تمہارا تخیلات ہیں, تمہارا ایک اپنا پرسپشن ہے خدا کا جو تم نے کاغذ پر بنا دیا. کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. جب دیکھا نہیں تو اس کی چھوی کیسے بنا دی, اس کی عکس, اس کا, تو یہ تو تم کچھ اور بنا رہے ہو. اور پھر اگر تم اس کو پوجو تو یہ تو تم کسی اور کو پوج رہے ہو, تو یہ شرک ہو گیا. اچھا پھر اللہ نے قرآن شریف فرمایا لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں. جب اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے تو ہم چھوی اگر بنانا بھی چاہیں تو کس کی بنائیں, کہ وہ ویسا کوئی ہے نہیں اور اس کو کبھی دیکھا نہیں. اسی لیے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی چھوی بنانا بالکل قطعی حرام ہے, کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. اور یہاں پہ جو ہندو ہمارے بھائی ہیں یہ یہیں سے بہت بھٹک گئے, انہیں نہیں ہم کو تو بنانا ہے, تو جس کے جو ذہن میں آیا اس نے ویسے چھوی بنا دی. ان کے ایک خدا ہیں جن کے شاید 10 کھوپڑیاں ادھر ہیں, 10 کھوپڑیاں ادھر ہیں. ہاں وہ ہوتا ہے, وہ نہیں راوڑ نہیں, راوڑ تو ان کا ایک خدا تو وہ اس کو پوچھتے ہیں. اب ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ بندر بھی خدا ہے, سانپ خدا ہے. اب جس کا طبیعت جدھر چلی گئی وہ ادھر چلا گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر, یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمارے آپ کے دل میں توحید ہے, ورنہ ہم لوگ بھی دیکھیں, ہم جب ہندوستان کے اگر بزرگ نہ آتے ہندوستان تو ہم آپ بھی جیسی آرام کر رہے ہوتے, نعوذ باللہ. وہ تو بچت ہو گئی, ورنہ
تو میں ہم لوگ اسی لیے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے تو کام کر لیا, ہم لوگ نااہل نکلے, ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا, ہم نے دعوت کا کام نہیں کیا. اگر ہم لوگ دعوت کا کام کرتے تو کروڑوں کروڑوں ہندو بھائی بہن جو ہیں جہنم سے بچ جاتے. ہم صاحب اپنے پیٹ اور پیٹ کے نیچے جو ایک بالی جگہ ہے, ہم اس کے اسیر ہیں, غلام ہیں. بس ہم کو کھانا چاہیے اور تعیش چاہیے. تو بس اتنے. اور بھی اس میں ابن عباس نے ایک بات کہی صاحب, کہتے ہیں سنیں دیکھیں بڑے لوگوں کی بڑی باتیں, حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالافعال فما ظنک بجمال حجب باوصاف الکمال وستر بنعوت العظمت والجلال. اب اس کو لمبی ہو جائے گی بات. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپایا ہے جمال سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو چھپایا ہے انسانوں سے صفات کے ذریعے سے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بھی چھپایا ہے افعال کے ذریعے سے. تو ابن عباس فرما رہے ہیں فما ظنک بجمال, اب سوچو تم وہ کتنا حسین و جمیل ہوگا اللہ تعالیٰ. حجب باوصاف الکمال وستر بنعوت العظمت والجمال کہتے ہیں سوچو کتنا حسین و جمیل ہوگا جس نے اپنے افعال, جس نے اپنے اوصاف کمال کو چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف جو کمال ہیں ان کو وستر بنعوت العظمت والجمال, اور اللہ تعالیٰ کا جو اصل جمال ہے رائٹ وہ اپنی عظمت کے ذریعے سے چھپا رکھا ہے. اب اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو کریں گے ورنہ کا. تو بہرحال یہ جو صفت جمال ہے صاحب, یہ کیا ہوگا بھائی, جو صفت جمال ہے صاحب یہ کیا ہوگا بھائی, یہ حافظ عثمان صاحب نے اس پہ لگایا تھا تو وہی ان کو پھر کرنا پڑے گا. تو صاحب یہ صفت جمال ہے. اس پہ ایک شعر تھا اس دن میں نے, آپ لوگوں نے سیو کیا تھا, کہیں پڑھا تھا میں نے, ذرا شعر سن لی صاحب, اتفاق سے یاد آ گیا. یہ ہے سر, کچھ ایسے خیر 2-3 شعر آپ لوگوں نے میں نے سیو کیے تھے, وہ میں کتاب پڑھتا ہوں تو اس میں فوٹو لے لیتا ہوں. شیخ صاحب یہ دیکھیے شعر کہتے ہیں صاحب, قتیل کا ہے, قتیل شفائی آپ کے پاکستان کے تھے. قتیل کہتے ہیں بہتر دنوں کی آس, بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل. کہتے ہیں بہتر دنوں کی آس ہے صرف, بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل, ہم بہترین دن بھی گنواتے چلے گئے. بہت اچھا, بہت اچھا. بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل, بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل, ہم بہترین دن بھی گنواتے چلے گئے. جو آج جو یار وہ مستقبل کے موقع بڑا ہوا ہے. ہاں مستقبل اچھا ہو جائے, یہ عجیب ہے. تو کہتے ہیں بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل, ہم بہترین دن بھی گنواتے چلے گئے. ایک شعر یہ, اور یہ قطع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, وہ بہت عمدہ ہے, ایک اچھوتا ہے. تو میں نے کہا یہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. کہا کہ تیرا ذکر ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تیرا ذکر ہو تو جزا ملے, تیرا ذکر ہو تو جزا ملے, تیری فکر ہو تو شفا ملے. تیرا ذکر ہو تو جزا ملے, تیری فکر ہو تو شفا ملے,
تیرا نام لوں تو بقا ملے، تیرا نام لوں تو بقا ملے، اور تجھے تھام لوں تو خدا ملے، تجھے تھام لوں، بہت بہت زیادہ، تیرا ذکر ہو تو جزا ملے، تیری فکر ہو تو شفا ملے، تیرا نام لوں تو بقا ملے، اور تجھے تھام لوں تو خدا ملے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں جو شعر آپ کو سنانا چاہتا تھا وہ میں نے سیو کیا تھا۔ یہ رسول اسلام کے بارے میں جی جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تھام لوں تو خدا ملے۔ کہاں گیا یار میں نے؟ ہاں یہ ہے صاحب، شیخ صاحب یہ شعر سنیے آپ۔ دو شعر سنیے صاحب۔ یہ وفا کی سخت راہیں، یہ وفا کی سخت راہیں، آج کل جو دنیا میں وفا نہیں ہے نا، ہر آدمی کب خنجر بھوگ کے چلایا، تو اس پہ کہیں یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، وہ کہہ رہا ہے سخت ہے، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ نہ لو انتقام مجھ سے، یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے، تم چل نہیں پاؤ گے، ہمارے ساتھ چل نہیں پاؤ گے، تو یہ وفا کی سخت راہیں، یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو انتقام مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ اب شیخ صاحب یہ شعر سنیے، یہ خمار کا شعر ہے۔ خمار کیا پیارا شعر ہے ذکی بھائی، یا آج کل کی جو ہمارے نئی جنریشن، ہم خود بھی سب اسی میں، جو نہ کسی چیز کا ہوش ہے نہ کچھ ہے، صرف تعیش ہے سب، تو اس پہ خمار صاحب نے کیا عمدہ بات کی، کہتے ہیں نہ تو ہوش سے تعارف، نہ تو ہوش سے تعارف، نہ جنوں سے آشنائی، جنوں مطلب اللہ تعالیٰ کا جو، نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کر۔ بہت بڑا شعر ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی بزم سے جو نکلے، اسلام کا جو بھی کہنے جو بھی بزم ہے، تو کہتے ہیں یہ کہاں پہنچ گئے ہم، کہ عجیب زندگی ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، تو کہتے ہیں نہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کے۔ یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ یہ تو ہوش سے تعارف نہ جنوں سے آشنائی، یہ کہاں پہنچ گئے ہم تیری بزم سے نکل کر۔ اچھا صاحب یہ ایک آدھا شعر، اچھا سنیے آپ، سنیے آپ، نام آپ تو یہاں بیٹھے، کہ جب خوشی، یہ چھوٹی بہر میں، جب خوشی کا خیال آتا ہے، چھوٹی بہر ہے، جب خوشی کا خیال آتا ہے دل مایوس کانپ جاتا ہے، جب خوشی کا خیال آتا ہے دل مایوس کانپ جاتا ہے۔ اب ذکی بھائی سنیے، دل مایوس کانپ جاتا ہے، کہتے ہیں سکھ میں ہوتا ہے حافظہ بیکار، سکھ سمجھتے ہیں نا اچھے دن، کہتے ہیں سکھ میں ہوتا ہے حافظہ بیکار، دکھ میں اللہ یاد آتا ہے۔ سکھ میں ہوتا ہے، وہ سکھ میں اللہ یاد نہیں آتا ہے، تو کہتے ہیں سکھ میں ہوتا ہے حافظہ بیکار، بالکل کچھ نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خوشی کا خیال آتا ہے دل مایوس کانپ جاتا ہے، سکھ میں ہوتا ہے حافظہ بیکار، دکھ میں اللہ یاد آتا ہے۔ ہاں میرا بڑا خیال، جنہوں نے بیلنس رکھا اللہ انہیں کی زیادہ سنتا ہے جی، دکھ میں بھی سکھ میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ پہ۔ ایک وہ روایت ہے اس میں کہا کہ جب آدمی دکھ میں اللہ سے خوب دعائیں کرتا ہے،
رائٹ, اور پھر سکھ میں اللہ کو بھول جاتا ہے. تو اس کے بعد جب دکھ پھر آتا ہے, پھر دعا کرتا ہے. تو فرشتے یہ کہتے ہیں یہ بہت ہی ناآشنا آواز ہے. کہاں ہے؟ اچھا ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت ہی ناآشنا آواز ہے, بہت دنوں بعد سنائی دی. یہ جو تھے ایک اور شعر آپ کو سنانا تھا صاحب میں. اچھا, اب یہ حدیث تصوف کا کلاس, اس میں ایک شعر پڑھنا نہیں چاہیے, وہ اس لیے وہ نہیں پڑھیں گے, یہ الگ سے پڑھ دیں گے. لیکن ہے بہت عمدہ شعر. شیخ صاحب وہ اپنی محبوبہ کا حسن بیان کر رہا ہے, لیکن ایسے اچھوت طریقے سے بیان کر رہا ہے. اگر مخلوق ہے, اچھا چلیے پڑھ دیتے ہیں. اب اللہ مالک ہے. دیکھیے صاحب, اردو ہر زبان میں چاہے اصل میں جو حسن ہوتا ہے, جو شاعری کا جو جان ہے نا, وہ کوئی چیز براہ راست اگر کہیں گے تو اس میں بھدا پن آتا ہے. استعارہ تشبیہات کا سہارا لینا پڑتا ہے, پھر اس میں جمال پیدا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک تھے لکھنؤ کے تھے, یہ نواب تصدق حسین مرزا شوق لکھنوی, ان کا انتقال ہوا 1871 میں. بہت اچھے شعر کے انہوں نے, نواب صاحب نے ایک شعر کہا, اچھوتا شعر ہے صاحب, اپنی محبوبہ کا حسن و جمال جو بیان کیا ہے اچھوتا ہے صاحب. کہتے ہیں صاحب گیسوئے رخ, گیسو سمجھا نا, گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں. دیکھ چھوٹی بہن میں کہتے ہیں گیسو رخ چہرہ, گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں. غور کریے گا, گیسو رخ پر ہوا سے ہلتے ہیں, چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں. کمال کے شعر صاحب, کمال کے شعر. کہتے ہیں گیسو رخ پر ہوا سے ہل رہے ہیں, کہتے ہیں چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں. کمال کا شعر ہے صاحب. وہ کہہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو محبوبہ ہے وہ اس قدر ینگ ہے, اس قدر خوبصورت ہے کہ وہ جو اس کے جو گیسو ہیں, دیکھیں گیسو کالے ہوتے ہیں, یہ گویا اس کا عمر بتا رہا ہے, بالکل کالے, اور رات کالی ہوتی ہے. تو جب اس کے رخ جو ہیں چہرے تک آیا, اور اس کا چہرہ بالکل سفید ہے. تو وہ کہا ہے جس طریقے سے دونوں وقت ملتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یہ اس قدر خوبصورت ہے ہماری محبوبہ کہ گیسو رات ہوئی, رخ دن ہوا. تو جس طریقے سے دونوں وقت ملتے ہیں, اسی لیے میں نے کہا تھا اس کو پڑھنا نہیں چاہیے. یہاں پہ آپ کہیں گے آپ سب آپ کیا نہ ہیں, ہاں یہ ایسی باتیں نہیں پڑھنی چاہیے. ایک آخری شعر سن لیے پھر آگے پڑھتے ہیں. ایک بڑھاپے میں آئینہ کم دیکھا کریے. نہیں واقعی میں بڑھاپے میں آئینہ کم دیکھا کریے, ورنہ دل پہ تکلیف ہوتی ہے. تو ایک شاعرہ نے کہا, بہت عمدہ شعر, کہتا آئینہ دیکھ کر خیال آیا. کہتے ہیں آئینہ دیکھ کر خیال آیا, تم مجھے بے مثال کہتے تھے. تم مجھے بے مثال کہتے تھے. ہر چیز کا زوال ہے صاحب. چلیے صاحب تھوڑا سا یہ پڑھ لیں بس, اس کے بعد لیکن وہ شعر بہت عمدہ ہے صاحب. کہاں گیا خلق, آئیے صاحب یہ پڑھ لیا تھا, اب یہ بسم اللہ. اچھا صاحب, یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو فتوہ ہے, رائٹ, اپنا شکیل بھائی فتوہ مطلب کیا ہے جی؟ ہاں, لوگوں کو نفع پہنچانا, لوگوں کو نفع پہنچانا. تو اس میں کہہ رہے ہیں
کہ ایک چیز یہ کیا ہے کہ الانبساط مع الحق وهو ان لا يحسبك خوف ولا يحجبك رجاء ولا يحول بينك وبينه آدم ولا حواء. سیدھی سی بات کہتے ہیں میاں دیکھیے ایک چیز الانبساط مع الحق. آپ جب لوگوں کو نفع پہنچائیں تو جو حق یعنی اللہ تعالیٰ ہے رائٹ، اللہ تعالیٰ سے آپ کا کیا معاملہ ہو. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف مخلوق کی خدمت کرتے میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں. یہ لوگ کرتے ہیں، لوگ جو ہیں دنیا میں کہتے ہیں بھائی ہم تو بس لوگوں کی، ارے بھائی واٹ اباؤٹ اللہ جس نے آپ کو پیدا کیا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو بیوقوفی ہے. تو کہتے ہیں الانبساط مع الحق، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑا انبساط ہو. انبساط مطلب کیا ہے؟ بڑا ہی خوبصورت ہو صاحب، آپ کا تعلق اللہ سے بہت قوی ہو. وہ کیا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو سمجھے، اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو. اس کو کہتے ہیں رجا. رجا کہتے ہیں امید کو، اور خوف تو آپ کو معلوم ہے. کہنے لگا یہ ہو کہ کوئی سنیے باب، کوئی آدم یا حوا یعنی کوئی مرد یا عورت آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان حائل نہ ہونے پائے، چاہے بچہ ہو، چاہے بیگم ہو، چاہے والدین ہو، چاہے جاب ہو، کچھ بھی ہو، ایسا قوی ہو اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جو خوف اور رجا دونوں پر مبنی ہو، امید بھی ہو. اس پہ صاحب ایک شعر ہے اس کا افتخار عارف کا، شیخ صاحب کہتے ہیں امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں. یہ ہے امید، امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے ہم دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. ذرا سی یہ ایک غزل تھی، اس پہ ان کا وہ بہترین شعر ہے جو پاکستان کے لیے انہوں نے کہا تھا، آپ لوگ یاد ہوگا آپ کے پاس. امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں، ذرا سی دیر کے لیے ہم دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. اس کو پھر یہ کہا تھا ہے وہی خواب، ہے وہی خواب جسے مل کے ہم سب نے دیکھا تھا، ہے وہی خواب جسے مل کے ہم سب نے دیکھا تھا، اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹ کے دیکھتے ہیں. یہ جو آپ کے ہے نا، تو یہ ہے سب امید و بیم. بیم امید و بیم کے مطلب ایک نا امیدی. جی جی جی. اب اس کو جی تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف اور رجا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں صاحب، خوف اور رجا. اسی لیے ہم لوگوں میں کوئی چیز غالب نہیں ہے، نہ خوف غالب ہو. ہاں یہ ہے لوگوں نے کہا، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ زندگی بھر ایسا ہو کہ صاحب خوف کو غالب رکھیے، مرتے وقت امید کو غالب رکھیے. کیونکہ جس کے پاس جا رہے ہیں وہاں اس کے پاس مایوس مت جائیں، اس کے پاس جائیں پر امید ہو گئے. تو اس کو یاد رکھ لیجیے، جب آپ کے پاس ملک الموت آئے نا، آنا تو ہے اس وقت، بس جب مرتے وقت یہ سمجھ لیے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں نا وہ ہمارے ٹیک کیئر کر لے گا انشاءاللہ. ہاں اس میں اس وقت یہ مت خوف کرنے کا یار مارے گا، نہیں مارے گا نہیں. اب جس کے پاس جا رہے ہو نا بھائی دیکھیے اسی نے بھیجا تھا، اب وہی بلا رہا ہے. جب وہی بلا رہا ہے تو ہماری خاطرداری بھی وہی کرے گا. اس لیے لیکن دنیا میں جب آپ زندہ ہیں تو تھوڑا خوف کو غالب رکھیے. اور خوف اللہ سے نہیں، دیکھیے خوف اپنے اعمال سے، خوف جہنم سے، اللہ سے نہیں. دیکھیے میں پھر سے آپ کہتا ہوں قرآن پہ غور کریے، میں جلدی سے آیت پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہے وہ سر، کیا نبئ عبادی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی لطافت دیکھیے، لطیف بات. میرے بندوں کو آپ بتا دیں، نبئ عبادی میرے بندوں کو بتا دیں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہی تو ہوں. انی انا دو مرتبہ، بے شک بھائی میں ہی تو، صرف میں ہی ہوں جو الغفور بخشنے والا ہوں اور رحیم ہوں.
یہ تو اللہ نے اپنے کو بتا دیا، اپنی ذات کو. لیکن جب پٹائی کرنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں بہت پیٹنے والا ہوں. نیکسٹ آیت فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور جہاں تک میرے عذاب کا تعلق ہے، ہاں پھر جب میرا عذاب آتا ہے تو بہت ہی دردناک آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت مارنے والا ہوں، آپ سے عذاب کو کہا کہ جب میرا عذاب جو ہے وہ بہت جو ہے وہ سخت ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھیے، اللہ کے عذاب سے خوف رکھیے. تو اس لیے اللہ سے محبت کر، اس لیے کہتا ہے اللہ محبت کے لیے خوف کے لیے نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی جو پٹائی ہوتی ہے اس سے خوف میں کریے، وہ آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. تو بھائی جب اپنے گناہوں کو آپ اسکروٹنائز کریے تو آپ یہ دیکھیں بھائی ہمارا تو پلندہ بھرا ہوا ہے گناہوں سے، بس اس سے خوف کریے. اور جب اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرے، دعا مانگے، تو بس امید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے کہہ دیا، ہم رحمان و رحیم ہیں. جب اللہ نے رحمان و رحیم کہہ دیا تو ہم کو اللہ سے تھوڑی خوف ہے، ہم کو خوف ہے اپنے اعمال سے. سبحان عذابی ہوا، اس آیت کو یاد رکھیے گا. نبی عبادی انی، دیکھیے انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں ہوں تو ہوں جو خوب معاف کرنے والا ہوں اور خوب رحم کرنے والا ہوں. اور پھر جب پٹائی کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں پیٹنے والا بہت ہوں، نہیں یہ نہیں کہا، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ میں پیٹنے والا ہوں. اللہ وَأَنَّ عَذَابِي، ہاں میرا عذاب جو ہے وہ بہت دردناک ہے. تو میں تو بہت مشفق ہوں، میں بہت رحیم و کریم ہوں، لیکن اب تم پنگا کرو گے ہم سے پھر جو ہے پھر عذاب آ سکتا ہے. تو اس لیے عذاب سے آپ ڈریں، اللہ سے نہیں. اللہ تم محبت کے لائق ہے. تو اس کو یہ فرما دیں کہ دیکھو تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، رائٹ. اور یہ ہے کہ خوف اور رجا، امید اور کیا نام خوف، یہ دونوں ساتھ چلیں. اور پھر میں ریپیٹ کرنا، خوف سے مراد کیا ہے؟ اللہ نہیں، خوف سے مراد ہے اللہ کی پنشمنٹ جو ہے، اور سب پنشمنٹ آتی ہے ہمارے بدعمالی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اور اس کا مظہر جہنم ہے. تو جہنم کا خوف ہو، حشر کے دن کا خوف ہو، اللہ کا خوف نہیں ہو. لوگ جب ہم لوگ کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ کوئی خوفناک چیز ہے جسے اس کے بعد اتقوا اللہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے نہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا خوفناک نہیں ہے بھائی جس سے ڈرا جائے. اللہ تو محبت کے لائق ہے. ابھی کہیں قرآن شریف میں اللہ نے یہ نہیں کہا ہم کو چھوڑ کے بھاگو تم، یا ہمارا خوف غالب کر لو کہ تمام امیدیں کٹ جائیں. وہی چیز ہے، وہی تو. تو اس لیے وَأَنَّ عَذَابِ، بس اتنا ہی رکھیے صاحب. اب اس کا یہ پورا چیپٹر ہے جو نیکسٹ ویک کریں گے. یہ انہوں نے رجا اور خوف، اور یہ بات کہ آپ اور اللہ کے درمیان کوئی آدم یا ہوا حائل نہ ہو، اس کا انشاءاللہ نیکسٹ ویک. تو میں یہ کرتا نیکسٹ ویک اصل میں سنڈے کو کر لیں گے. تو سیٹرڈے کو ذرا جی آ جائیے، وہاں جائیے. وہ راہ میں فرائیڈے نائٹ کو جائیں گے، جمعے کے بعد جائیں گے، رات میں ہمارے جنگل میں رہیں گے. آ جائیے، وہی ادھر ہی آ جائیے. چلیے وہ تو یہ دعا کر لیجیے. یہ جو ہے نا ایک خاتون بیچاری، کیا نام تھا ان کا، ہبا صاحبہ، بیچاری 24 سال کی ہے، ان کو کینسر ہو گیا. بتائیے آپ. یہ ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی قریبی عزیز، اور دوسرے یہ ہمارے وہ ہیں اپنے قادری بھائی نہیں ہیں، سہیل قادری، ان کے خالداد بھائی، وہ ڈاکٹر فیصل زمان، ان کے ٹنگ کینسر اور کووڈ دونوں ہو گیا ہے. تو دونوں نہیں، تو یہ جو ہے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں کو شفا دے. انڈیا میں ایک دوست کے ماموں کا انتقال ہوا، آپ سے دعا کی. دوست کے ماموں کے کرم خان. اچھا پرسوں جو ہے وہ ہماری وائف کے سگے ماموں، چھوٹے ماموں، ان کو کووڈ تھا دلی میں، اور ایڈمٹ تھے. ابھی مل کے آئی تھیں.
ان کا بس کولیپس ہو گیا، ختم ہو گیا پرسوں رات کو ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا فرمائیں. اللہم انت السلام انک السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا ہے اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرما، اور توحید اور رسالت پر مکمل جو ہے ایمان عطا فرما. ہمارے بچوں کو بھی جو ہے نا ایقان اور ایمان عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی سچا و پکا مسلمان بنا. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. یہ جو کل 2 جنازے ہوئے تھے جامع مسجد میں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کی مغفرت فرما. اور اللہ تعالیٰ ایک دن ہمارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جمعے کے دن ہو، اور جمعے کی نماز کے بعد ہماری نماز جنازہ ہو. اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو دعا ہے مغفرت کے لیے وہ ہم سب کے لیے قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دفنانے بھی ہمارے دوست احباب کی بڑی تعداد جائے. وہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دفنانے کے بعد قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہم سب کے لیے دعا کریں. اور اللہ تعالیٰ جب منکر نکیر آئے ہمارے قبر میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. اور حشر تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو آرام سے اپنی اپنی قبروں میں سکون کے ساتھ اور چین کے ساتھ سونے کی توفیق عطا فرما. اور حشر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش بختوں میں شامل فرما جن کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جنریشنز ٹو کم سب کو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ایسے ہی اچھا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.